السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ تمام ناظرین کا ہمارے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، یہ ہمارا القراءۃ حصہ اول چل رہا ہے، اور آج کا جو ہمارا لیسن ہے، جو ٹاپک ہے، جو عنوان ہے، وہ ہے من یمنعک منی، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا۔ دیکھیے، دراصل یہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، تو ایک کافر مشرک آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار جو تلوار لٹک رہی تھی، اللہ کے نبی نے جو تلوار درخت سے لٹکا دی تھی، وہ تلوار اٹھایا اور اللہ کے نبی کے سینے پر سوار ہو کر کہنے لگا تم کو مجھ سے کون بچائے گا۔ تو بس اتنے سے ورڈ کو من یملک منی کو کس طرح سے صاحب کتاب علی رحمہ اللہ علیہ نے ایک سبق میں پیش کیا ہے، تاکہ اگر ہم چاہیں کسی بھی حدیث کو لے کر کے اس کی تشریح بیان کرنے کے لیے، تو اس کے اردو اگر آپ کے ذہن میں ہے تو آپ کس طرح سے عربی میں اس کی تشریح کر سکتے ہیں، اس کی تفسیر کر سکتے ہیں، کس طرح سے اس کی وضاحت کر سکتے ہیں۔ اس سے ہمیں درس ملتا ہے، پیغام ملتا ہے۔ آئیے عربی زبان و ادب میں زیادہ سے زیادہ محنت کریں، اس پہ اپنا ایک الگ مقام و مرتبہ بنائیں، اس میں اثر و رسوخ پیدا کریں۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یمنعک منی، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا۔ من مبتدا ہے۔ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں نکلے۔ هل تعرفون ما هی الغزوہ، اب غزوے کی تعریف کر رہے ہیں، غزوہ کیا ہے، کیا تم جانتے ہو غزوہ کیا ہے۔ لعلکم تعلمون ان المسلمین، شاید کہ تم کو معلوم ہے کہ، یہ ترجمہ آپ کر لیجیے، ترجمہ دیکھیے، غور کیجیے میں کس طرح کر رہا ہوں۔ لعلکم تعلمون، میں بالکل آسان اور سہل انداز میں ترجمہ کراتا ہوں تاکہ آپ الجھیں نہیں۔ لعلکم تعلمون ان المسلمین، شاید کہ تم کو معلوم ہے، یا یہ کہ تم جانتے ہو کہ مسلمان کانوا یخرجون للجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتے تھے۔ کانا جب فعل مضارع پر داخل ہو تو استمرار کا معنی دیتے ہیں، لگاتار، مسلسل۔ کانوا یخرجون، نکلتے تھے، للجہادی، جہاد کے لیے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ وکانوا یقاتلون المشرکین والکفار لوجہ اللہ تعالی، لوجہ اللہ تعالیٰ کے معنی اللہ کی رضا کے لیے، اور قاتل یقاتل مقاتلۃ وقتالا کے معنی قتال کرنا، جنگ کرنا، اور وہ لوگ مشرکین اور کفار سے اللہ کی رضا کے لیے قتل و قتال کرتے تھے، جنگ کرتے تھے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَةَ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، شاید کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کی فضیلت کو جانتے ہو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ، شاید کہ تم جانتے ہو، فضیلۃ الجہاد، جہاد کی فضیلت، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، يَخْرُجُ أَحْيَانًا مع المسلمین، کبھی مسلمانوں کے ساتھ نکلتے تھے، وَأَحْيَانًا يَمْكُثُ فِي الْمَدِينَةِ لِشُغْلٍ أَوْ مَصْلَحَةٍ، یا کبھی مدینے میں کسی کام یا کسی مصلحت کی بنا پر ٹھہر جاتے تھے، رک جاتے تھے۔ وَيَبْعَثُ جُنْدًا مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کی فوج کو، مسلمانوں کے لشکر کو بھیج دیتے تھے۔ بعث یا بعثن کو بھیجنا، جند جمع جنود، لشکر، فوج۔ فالغزوہ ما خرج فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جند من المسلمین، اب غزوہ کیا ہے، وہ تعریف ہے۔ غزوہ وہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لشکر میں نکلے، للجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے۔ پھر ترجمہ دیکھیے، فالغزوہ، غزوہ وہ ہے، ما خرج فیہا، جس میں نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فی جند من المسلمین، مسلمانوں کی فوج میں، مسلمانوں کے لشکر میں، للجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے۔ نعم، ہاں، فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ، ایک غزوے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، ورجع عنہا فی ظہیرۃ، اور وہاں سے ظہر کے وقت یعنی دوپہر کے وقت لوٹے۔ الظہر کے معنی وقت الظہر، آپ کا حاشیہ میں لکھا ہوا ہے۔ وکانت ایام الصیف، اور موسم گرما تھا یعنی گرمی کا زمانہ تھا۔ فاراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یستریح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ آرام کرے، ان یستریح، کہ وہ آرام کرے۔ ان حرف ناصب ہے، فی المضارع پر داخل ہے، فی المضارع کو نصب دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کرنے کا ارادہ کیا۔ ولیس فی البریۃ مکان،
اور خشکی میں یعنی زمین میں تو کوئی ایسی جگہ نہیں تھی یستریح فی الانسان جس میں لوگ آرام کرتے الا الشجر سوائے درخت کے، یعنی زمین میں دیکھیے البری میں ارض لکھا ہوا ہے، البری تو خشکی نہیں بلکہ زمین ترجمہ کریں گے، اور زمین میں تو کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جس میں لوگ آرام کرے سوائے درخت کے، ولیس فی البریۃ فی بلاد العرب شجر کثیر، اور زمین اور بلاد عرب یعنی عرب کے یعنی ملک عرب کی زمین میں بہت سارے درخت نہیں تھے، شجر کثیر بہت سارے درخت نہیں تھے۔ اب بلاد عرب ہی ترجمہ کر لیجئے، بلاد عرب یا ملک عرب، بلاد عرب کی زمین میں بہت سارے درخت نہیں تھے، ولیس فیہا اور اس میں یعنی بلاد عرب کی زمین میں درخت نہیں تھے، الا الثمر، دیکھیے الثمر کہتے ہیں ببول کے درخت کو الثمر بولتے ہیں، ٹھیک ہے، سوائے ببول کے درخت کے کوئی درخت نہیں تھا۔ فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت ثمرۃ ببول کا درخت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ببول کے درخت کے نیچے اترے، نزل میں اترنا لیکن یہاں لیٹنا ترجمہ کریں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ببول کے درخت کے نیچے لیٹ گئے، ٹھیک ہے، نزل میں اترنا لیکن لیٹنا ترجمہ کیجیے، وعلق بها سیفہ اور اپنے تلوار کو اس سے لٹکا دیا، علق یعلق تعلیقا کہ میں لٹکانا، اور سیف جمع سیف بمعنی تلوار، وتفرق الناس وناموا، تفرق کی معنی تفرق یتفرق تفرقا الگ الگ ہونا، چھٹ جانا، لوگ چھٹ گئے الگ ہو گئے، وناموا اور وہ لوگ سو گئے، یعنی تمام لوگ اپنی اپنی جگہ آرام کرنے کے لیے چلے گئے۔ ونام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت ثمرۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ببول کے درخت کے نیچے سو گئے۔ وجاء رجل من المشرکین، مشرکین میں سے ایک شخص آیا، جاء یجیء جیئا کے معنی آنا، وسیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلق بالثمرۃ، علق کا لٹکانا، اسی سے اسم مفعول ہے معلق جس کو لٹکا دیا گیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لٹکی ہوئی تھی ببول کے درخت سے، معلق لٹکی ہوئی تھی بالثمرۃ ببول کے درخت سے، وہو فی غمدہ، غمد جمع اغماد کے معنی نیام، اور وہ تلوار نیام کے اندر تھی۔ فاخذ المشرک السیف، تو مشرک نے تلوار کو لیا، وسلہ من غمدہ اور اس کو اس کے نیام سے کھینچا، سلہ یسل سلن کے معنی میان سے تلوار نکالنا کھینچنا، وسلہ من غمدہ اور اس نے تلوار کو اس کے میان سے نکالا، اس کے میان سے یا اس کے نیام سے نکالا، نیام بھی ہوتا ہے میان بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس تلوار کو اس کے نیام سے نکالا، واستيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، فقال المشرک، مشرک نے کہا، والسیف مسلول فی یدہ، اس حال میں کہ تلوار اس کے ہاتھ میں سوتا ہوا تھا، یعنی تلوار انہوں نے لٹکایا ہوا تھا، یعنی اپنے ہاتھ میں بالکل تلوار کو لیے ہوا تھا۔ فقال المشرک، مشرک نے کہا، والسیف مسلول فی یدہ، یہ جملہ حالیہ ہے، اس حال میں کہ تلوار اس کے ہاتھ میں سوتا ہوا تھا، سلہ سے مسلول اس مفعول کا صیغہ ہے، لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخافنی، مشرک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، تخافنی آپ مجھ سے ڈرتے ہیں، تخافنی یعنی تم مجھ سے ڈرو، تخافنی تخاف خاف یخاف، خوفن میں ڈرنا، اسی سے فعل مضارع کا صیغہ ہے، تخافنی تم مجھ سے ڈر رہے ہو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا نہیں، قال المشرک، مشرک نے کہا، من یمنعک منی، تم کو مجھ سے کون بچائے گا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بچائے گا۔ فسقط السیف من ید المشرکی، تو تلوار مشرک کے ہاتھ سے ساقط ہو گیا، یعنی تلوار مشرک کے ہاتھ سے گر گیا، فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السیف، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو لیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمشرک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک سے کہا، من یمنعک منی، تم کو مجھ سے کون بچائے گا، فقال المشرک، مشرک نے کہا، کن خیر آخذین، آپ بہترین لینے والے ہیں، دیکھیں خیر بہتر، آخذین
اسم فاعل کا صیغہ ہے، اخذ سے لینے والا، یعنی آپ کن خیر آخذین، آپ بہترین لینے والے ہیں، یعنی آپ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں اس طرح کے حالات میں، آپ بہتر فیصلہ کرنے والے، آپ ترجمہ کر لیجئے آپ بہتر لینے والے ہیں، یعنی آپ بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اتشہد ان لا الہ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وانی رسول اللہ، اور میں اللہ کے رسول ہوں۔ قال المشرک، مشرک نے کہا، لا نہیں، ولکنی اعاہدک، لیکن میں آپ سے عہد کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں، اعلیٰ اس بات پر کہ اللہ اقاتلک، میں قتال نہیں کروں گا، ولا اکون ما قومی یقاتلونک، اور میں نہ ہی ایسی قوم کے ساتھ ہوں گا جو آپ سے قتال کرے۔ فخلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبیلہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے راستے کو چھوڑ دیا۔ خلا یخلی، تخلیۃ میں چھوڑنا، راستہ چھوڑنا یہاں پہ مراد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا، سمجھے؟ آپ کے حاشیے میں لکھا ہے سبیل کا معنی چھوڑنا، ترک کرنا۔ فخلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبیلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا، یعنی اس کے راستے کو خالی کر دیا۔ فأتى المشرک اصحابہ فقال، مشرک نے اپنے ساتھیوں سے کہا، دوستوں سے کہا، جئتکم، مشرک اپنے ساتھیوں کے پاس آیا، فقال، اور کہا، جئتکم من عند خیر الناس، میں تمہارے پاس سب سے بہترین شخص کے پاس سے آیا ہوں۔